ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ التشریع والحکم بغیر ما انزل اللہ، وہ کہتے ہیں کہ شریعت سازی کرنا اور حکم یعنی فیصلہ کرنا اللہ کے غیر سے، یعنی جو اللہ نے نازل کیا اس کے علاوہ سے۔ والذین یطیعون الحکام ولا یطیعون اللہ ورسولہ، وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ حکام کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتے، وَيَلْتَزِمُونَ بِالْقَوَانِينِ الْوَضْعِيَّةِ وَلَا يَلْتَزِمُونَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَا هُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ۔ اور اس میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 170 کہ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ، اس طرح کر کے آیت ہے کہ جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں۔ یہ میں اشارے سے دے رہا ہوں کہ کوئی چیز کام کیا جاتی ہے پھر آپ جا کے پڑھ لیں۔ اب یقیناً ہم لوگ مفتی عالم تو نہیں ہیں نا، تو نہ ہم یہ کام کرتے اور اسی لیے آپ کو علامہ کتابوں کے ساتھ جوڑو اور عربی سیکھنے کا کہتے ہیں۔ باقی چونکہ ہم نہیں ہیں یعنی مدرسے کی آؤٹ پٹ کمانا اور دوسرے کام بھی کرنے ہوتے، تو یقیناً اب ہر چیز پار ایکسلنس سے تو نہیں کی جا سکتی۔ بندے نے کمنٹ بھی کیا تھا تو میں نے سوچا یہاں پہ ذکر کر دوں، ویسے تو وہ ایک دوسرے ٹاپک کے حوالے سے کیا تھا، لیکن چلیں ایک بات نکل آئی تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہم تو خود آپ کو جوڑ رہے ہیں علماء کے ساتھ۔ لیکن اب کیا کریں، اب ہر بندہ تو نہیں مدرسے جا سکتا جب وہی کام نہیں کر رہے مولوی جن کا کرنے کا کام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اور وہ التزام کرتے ہیں، چپکتے ہیں ان قوانین کے ساتھ جو کہ وضعی خود من گھڑت بنائے ہوئے ہیں۔ ولا یلتزمون بالکتاب والسنہ ما هم علی شیء، اور وہ کتاب اور سنت کے ساتھ نہیں جڑتے تو وہ پھر کسی چیز پر نہیں ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 170 ہے، غالباً وہ پڑھ لیجیے گا، بہت امپورٹنٹ ہے۔ والشریعہ الاسلامیہ والشریعۃ الاسلامیہ، چلیے دیکھیے یہ آیت آ گئی والذین یمسکون بالکتاب، کہ وہ لوگ جو کہ کتاب کے ساتھ تمسک اختیار کرتے ہیں، جڑ جاتے ہیں، بالکتابی وقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ انا لا نضیع اجر المصلحین، تو یہ وہ لوگ ہیں بے شک کہ ہم مصلحین کا اجر ضائع نہیں کریں گے، کہ ہم ان کا اجر ضائع نہیں کریں گے، ان مصلحین کا جو کہ اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ والشریعۃ الاسلامیہ ہی الحاکمہ علی الاطلاق، کہ اسلامی شریعت جو ہے نا وہی اصل حاکمیت ہے اور اسی کا اصل حکم ہے مطلق طور پر، ایبسلوٹ، والعموم علی کل العالمین المکلفین۔ وہ کہتے ہیں باقی عمومی چیزیں جو ہیں وہ ہر عمل کرنے والے پر ہیں جو اس کا مکلف ہے۔ کہتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ جو ہے نا یہ بیسکلی بنائی گئی ہے، والموضوع یہ بنائی گئی ہے، موضوع ہے کس چیز پر، اخراج العباد، کہ لوگوں کو نکالتی ہے اللہ کے بندوں کو ان سب گندی چیزوں کی عبادتوں سے الی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت کی طرف۔ وہذا اصل لا یختلف فیہ، اور یہی اصل ہے جس پر کسی کا اختلاف نہیں ہوا یا کیا گیا اس پر، یہ مجہول کا صیغہ ہے۔ وہو اعظم مقاصد الشریعہ، اور یہی جو سب سے عظیم مقصد ہے اور اعظم مقصد ہے، یہ افضل تفضیل کا صیغہ ہے شریعت کا، وہ یہی ہے۔ وہ اصل الدین و اساسہ، اور یہی دین کا اصل ہے اور اس کی اساس ہے، بنیاد ہے، جڑ ہے۔ ولا نجات للعبد، اگر ہم اس کو لائے نفی جنس کے مطابق پڑھیں تو کوئی نجات نہیں ہے کسی بھی قسم کی بندے کے لیے، دون اعتقادی و تحقیقی فی ارض الواقع والانقیاد لذلک، یعنی وہ کہتے ہیں کہ کسی بندے کے لیے، عبد کے لیے نجات نہیں ہے جب تک وہ اس بات پر اعتقاد نہ رکھے، اس کی تحقیق نہ کرے صحیح بات کی، اور اس سے جڑ نہ جائے، یعنی اس چیز کے سامنے وہ چھٹ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔